نہیں کوئی نہیں نہیں سر جی کوئی نہیں وعلیکم السلام. یہ پنڈی کی جماعت ہے ساموا کی پنڈی کل بزرگ آئے کل ہاں جی کل آئے تو نکلے نہیں باہر نکلے دوپہر سی واپسی گیا لیٹ ہو گیا ہوں بھی وہ مڑ گیا جو نہیں ملتے دنیا میں ان کی ملاقات نہیں ہوئی آپس دیکھو نیت تعارف ہوگا جنت میں سارا تعارف ہوگا اگر آپ سے تو ہمارا پرانا ہو جائے گا جنت میں کہ جی ہاں جی ہم پان منڈی گئے تھے اور مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور اس وقت بیمار پہ ٹوٹی لگی ہوئی تھی ہم پوچھنے گئے تھے اور یہ باتیں ہوئی تھی میں لیتی گھر میں آتی گیا نکلی تو میں ماڑا جا کے بونا لیکن نیم کے ساتھ کیسے ہوگی ملاقات اور سب سے پہلی ملاقات کس جگہ ہوگی آپ ابھی جیسے 2 سال پہلے میرا جوان بیٹا بہت ہوا ہے 23 سال اب میں سوچتا ہوں کہ سب سے پہلی جو ملاقات ہوگی سب سے پہلی جو ملاقات یہ کس جگہ ہوگی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے قرآن کا اس کے حاشیے میں نے پڑھا ہے کہ جنت کے جنت میں جائے گا سب سے پہلے پوچھے گا اپنی ماں کا پھر دوسرا پوچھے گا کہ میرا بیٹا کہاں تیسرا لکھا ہوا پوچھے گا میری بیوی کہاں یہ 3 لکھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں سب سے پہلے ماں کا جنتی جب جنت میں جائے گا تو پھر ماتا اور پہلے ماتا پھر بیٹے کا پھر بیوی کا اور پھر ساتھ کسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ نیک بندوں کے درجات کی بلندی کی وجہ سے اس کے جو دوسرے رشتے دار ہیں جیسے باپ کی وجہ سے بیٹا بیٹے کی وجہ سے باپ یا بھائی کی وجہ سے یہ سب بھی اوپر کی جنت میں جائیں گے اگر بیٹے کی جنت چھوٹی ہے باپ کی بڑی ہے تو اللہ ان کو وہاں پہنچا دے گا اور باپ کی چھوٹی ہے بیٹے کی بڑی ان کو نیچے نہیں آنا پڑے یہ تو میں نے یہ میں نے کیا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلی ملاقات کس جگہ ہوگی جو باہر ہے جو نیک آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے اللہ کے وہ حساب کتاب نہیں ہوں گے یہ کستوری دودھ کے پہاڑوں میں ہوں گے سب سے اوپر جنت اس میں لوگا بھائی یہ ابھی حساب کتاب دے رہے ہوں گے تو یہ عرش کے سائے ہوں گے اس کا مطلب یہ پہلے پہنچ جائیں گے دیکھیے یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی سنا کہ یہ ابھی وہ حساب کتاب دے رہے ہوں گے یہ بغیر حساب کے جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے اور وہ خریدتے کہیں گے یہ تو ابھی حساب نہیں وہ تو کافر تھا نا میں آپ سے یہی تو بات کہا میرے بیٹے کا تو چلا لگا ہوا تھا 10 دن لگے ہوئے تھے اس کے سروزے لگے ہوئے تھے وہ تو مسلمان اور کافر تو برابر نہیں ہو سکتے نا
मैंने आपसे यही बात की है। वो तो एक मिसाल है ना। मैंने आपसे बात की है कि अगर बेटा नेक है तो आपको वही मिलेगा, ये बात कही है। एक है नेक होना, एक है मुसलमान होना। अब नेक मतलब तो फ़र्क है। अब आप कहाँ और अब आप आलम और हम कहाँ, तो फ़र्क तो है ना। अब आप कहाँ, फिर आपके बेटे बेटों का जो कुछ बने आपकी वजह से ही बने हैं ना, तो दर्जा तो फिर भी ऊँचा आपका ही होगा। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कभी कभी के बेटे से, अब जैसे आप कह रहे थे जन्नत के दरवाजे पे भी ये जन्नती पहुँच जाएंगे। कुछ चीज़ें मेंशन ही ना होती, कुछ चीज़ें मेंशन नहीं होती। नहीं, कुछ चीज़ें मैंने जन्नत के बहुत दफ़े ये बयान सुना है, जन्नत के दरवाजे पे जन्नती पहुँच जाएंगे। अल्लाह कहेगा अभी तो हिसाब किताब होगा, ये कहाँ आ गए। अल्लाह कहेगा इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोलो। ये दुनिया में दर दर के दरवाजे पर खड़े रहे, इन्होंने दरवाजे खटखटाए तो आज इन्हें जन्नत के दरवाजे पर खड़ा ना करो, क्या होगा। जब उम्मत हिसाब किताब नहीं होगी और कुछ लोग अर्श के साए में होंगे तो कम से कम कस्तूरी मुश्किल तीनों के ऊपर बैठे होंगे। और वहाँ अच्छा एक और मैंने सुनी नई बात, जन्नत के अंदर मैदान में रोजगारों के लिए दस्तरखान लगाया जाएगा। मास्टर के मैदान जन्नत में तो मेहमानी होती है, जन्नत में तो होनी होनी। लेकिन बातें तो मैदान में तो दस्तरखान का कोई नहीं, क्योंकि मैदान में तो कुछ लोग अर्श के साए में भी होंगे। अपनी तरफ से हम जहाँ बैठे हैं और इसका साया कहाँ है, ये ऐसे नीचे अमल तो इस काबिल नहीं है। अल्लाह के हुक्म के साथ अल्लाह का घर तामीर करने के लिए कैसे कौन दोनों का बंदोबस्त नहीं, कोई बड़ा नहीं, बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बड़े दर्जे की बात है। दोनों जब बात होगा पत्थर का करके रख रहे हैं तो आवाज़ क्या आ रही है? वो क्या देखी जाना मूवी बना रहे हैं बाबा। प्यारियां लो, कप लो, पंटों वाला साबन लो, नील लो, नींबू डाल लो। प्यारियां लो, कप लो, पंटों वाला साबन लो, नील लो, नींबू डाल लो। पुराना लोहा बेच लो, प्लास्टिक टीन डब्बा बेच लो, पित्तल सिल्वर बेच लो। कुटियां रोटियां बेच लो, रस्सी किताबां बेच लो। पानी वाले पैप बेच लो, वड्डियां जुत्तियां बेच लो, जॉगर बूट बेच लो।
खान मोहम्मद साहब की सोबत में भी रहे होंगे आप। खान मोहम्मद साहब की सोबत सबके साथ नहीं गए। ज़्यारत की है हाजी साहब से मिलना बाद में जैसा मंदिर के उनको खाली बात को जाना محمد قاسم صاحب پرانی واللہ منڈی ازمان ضلع بہاولپور نمائندہ پیغام ٹی وی قوری سیف الرحمن منڈی ازمان رابطہ نمبر 0304 1736 255 یا حلو یا قیوم رحمت الصغیر تیری ڈبے سے گاڑی ٹکرائی تو اس کا سر باہر نکل گیا گاڑی کی طرف سے ٹکرائی شہید کے بالکل اعتراض جلدی کی بات کرنا وہ سہولت کے کم بھی لے لیتے ہوئے اس کے بارے میں جو تسلی والی بات تو یاروں کی شہید ہے اسی کا کم ہے شہید ہے مطلب ویسے تو وہ یہ بھی کہہ رہا تھا جب میں فوٹو نے سے 3 دن پہلے میں سروے میں تھا جو باہر سے لے آیا تھا ہفتے کو مجھے فون کیا کہ ابھی میں نصرت کے لیے آ گیا تو میں نے کہا آج نصرت کے لیے نام حکیم صاحب ہے نا انہوں نے بیان کیا تھا ہدایات ان کے لہجے سے میں نے السلام علیکم جو ہی لگتا ہے تو خیر بعد میں نے ان کو ویسے اسلام نکلا حکیم اکرم کا ایک سنگت لائن کا بیٹا ہے علی محمد مکان لاہور کا یہ اسٹیشن کے پاس کے رہنے والے ہیں
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث علی محمد کی بہن بھائی آپ کہاں ہو؟ آپ بھی ہو؟ آپ بھی ہو؟ نہیں میرا کھانا وقت جو ہے نا میوات کے عمراؤں کے ساتھ اچھا ایک بات اور بتائیں کہ آپ نے دھوتی باندھی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی دھوتی باندھی سلوار میں دھوتی جو آگے سے سلی ہوئی، اور ہم تبلیغ والے جتنے بھی ہیں حدیث جو ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی میواتی میں بات کرو، میواتی میں کرو جو ٹھیک ہے سارے سے ملے یہ بھی سمجھتے نہیں تو کہ مجھے میواتی میں اپنی زبان میں میری زبان یہ ہے کہ پوری دیکھ کے حضور پاک نے تو دھوتی باندھی، دھوتی کی جو آگے سلی، اور حدیث جو ہے وہ یوں ہے کہ جو مٹی ہوئی سنتیں زندہ کرے وہ جو مٹی ہوئی سنت دھوتی کی سنت مٹی ہوئی ہے۔ ہمارا پٹھان جو ہے وہ تو یوں سمجھے دھوتی پہننا تو گناہ ہے، بلکہ یا تو برو سمجھے گا اور پنڈی میں کوئی دھوتی باندھے ہی نہ آیا کوئی سنت کو زندہ نہ کر رہا ہوں، تم بھی کوئی کہے بھی نہ کہ بھائی جو ویسے پورو بیان سنت پہ چلے سنت پہ کرو ہاں ہوتی نہ مانتے پھر وہ لوگوں کی طرف جن میں علم ہے وہ بھی نہ مانے، جن میں علم نہ ہے کیا میں کہا حکمت ہے، میں یوں پوچھنا چاہوں ہمارے گھر میں تو سارا دھوتی باندھے، ہمارے گھر میں پہلے ہمارے حاجی عبدالباؤ سے پگڑی باندھے پنجابی جو دھوتی باندھے یہ رواجی باندھے
मैं भी नहीं मानता हूँ ना। नहीं है। क्योंकि ये सुन्नत नहीं है, ये सुन्नत है। ये इस्लाम की ये सुन्नत जो है वो तो इसी पर इसकी कमर मौलाना मोहम्मद हमीद साहब की मिसाल वो क्या कह रहे हैं? वो कहते थे जो आपने सलाम की आओ जी हज़रत। तो आधी कमर तक है वो हाँ ठंडी ठंडी शिमला तो ये जो लंबी बांधते हो ना वो बलोचिया में बताते हैं कि बांधते भी लंबी थे तो हमें ये बात अच्छा भाई, लो। मना करते हैं। भाई मैं तो धोती की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं मेरी इसी दिमाग में वो पगड़ी आगे मेरी लड़ाई होगी मैं भी बांधता हूँ मैं इनको मैं सब अक्सर बांधता हूँ गर्मियों में तो खास कर बांधता हूँ तो मैं ये उधर उनके साथ अच्छी बोली मैंने उस तरह यही बात मैंने कहा उसकी सुन्नत सुन्नत तो ये सुन्नत नहीं है। हाँ अब पूरा बयान हजरत की सुन्नत पे करें हेलो कि सुन्नत पे करो आप अच्छा और जो है सुन्नत पे हम या दावत की ना दें दावत देना दूर की बात है अमल भी ना करें तो बेटी रख ला बस का बंद कर रहे हैं आया हमने अमल कर हाँ हम तो लोग हेलो, बातें के लिए कोई बातें ना मजाक शर्म की वजह से ना अलग अल्लाह होना हाँ सर चलो आपने पढ़ा लिया मैं? हाँ चोरी जी रहा अब मेरी वीडियो बना हाँ हाँ ठीक है और इधर बैग बनाओ ये तो उनकर भी कह रहे हैं लाके सुन्नत पकड़ी को भी कह रहे हैं कपड़े ऊंचे करने को कह रहे हैं। नहीं बांधनी चाहिए कभी तो बांधनी चाहिए कभी सलवार पहनने कभी ये जो बात है ना इस वाली पर्दे वाली ये मेरे साथ इस दफ़ा हुआ है बल्कि इस जमात में एक साथी मुसलसल मेरी तरफ ध्यान रखता था थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर हुआ हमारी आपस में गलत फहमी बीच का कपड़ा हो जाता है ये पक्की बात है ना ये इनके शुरू से हमें रखा है कि मानते मैं भी मानता हूँ इनकी मैं बड़ी अच्छी बांधता हूँ अपनी कुछ लेकिन फिर भी कभी कभी आपने जो धोती है ना वो धोती कुदरत के मुताबिक नहीं सिलवाई वो भी पहने आगे से सिली हुई वो भी है तो वो तो फिर आगे ज़्यादा से लोग बांधते हैं, हो जाता है जब उन्हीं के बदले पजामा पहन ले हाँ जामा पहने भी गुजारा होता है जामा पहनते हैं हाजी साहब को मैंने बारहा लिखा हाजी साहब के यहाँ तक ऐसे पजामा पहना हाँ घूमने के लिए जैसे अरब पहनते हैं यहाँ तक पजामा और हाजी साहब को मैंने खुद देखा इस्लामाबाद के इज्तिमा पे एक बयान में धोती से बयान करते थे एक बयान शलवार से करते थे जब उनके दो बयान हुए ना मैंने ध्यान दिया इस बात पे एक पे धोती क्योंकि धोती भी तो मतलब है नबी की सुन्नत जो है उसको भी तो मतलब जिंदा करना बहुत सारे ये बात वो सब बंगाली इंडोनेशियन अपना असद भाई कहते होते इतमाद ही कहते साथी बने बेचारे शहीद हो गए ना बांग्लादेश कितने की गल है कल की गल है मैं दूसरे मोबाइल में कुछ पता है मैं जन्नत में मुलाकात होगी तो बोला तो सोमालिया 99% होली वहाँ दावत करेंगे और यही आप। दो तीन बाकी का वो वहाँ आपकी दावत करेंगे सब बैन अफसर यहाँ तो मुश्किल है यहाँ तो सारे झूठ बैन है अगर आ गए तो क्योंकि अब आप चल भी नहीं सकते और हमने चला जाना अगली मस्जिद उसके बाद फिर आगे कहीं चल तो चल अच्छा बोला था टूटी देख सोमाली वाले पता क्या करते हैं नीचे से पजामा पहना होता है ना लड़के रोड पे जा रहे हैं धोती बांध के ऐसे सर के ऊपर कर लेते हैं नीचे तो पजामा है जा रहे हैं धोती खोल के वो ऐसे ही बन जाता बुक्कल जी बन जाती है हेलो नीचे तो बन गए बढ़िया बने जा रहे हैं पजामा है ये है धोती ये आगे से छिड़ी हुई है ठीक भाई वो बड़ा मजा सीन बनता था ये धोती है आगे से छिड़ी हुई है इधर बंधी हुई है ना इधर से खोली ऐसे कर नीचे तो पजामा है ही है वो ज़्यादा कच्चा पहनते हैं ऐसे जा रहे हैं बस नीचे कच्चा है वो धोती ऊपर जा रही है अच्छा सोए हुए हैं मस्जिद में अक्सर सोते तो वो धोती जो ऊपर नीचे कच्चा है बट मस्जिद बहुत कस्बा मॉडल से मेरे छोटे भाई की शादी हुई कस्बा मॉडल के सामने तो रोड जा रहा है पाकिस्तान सऊदी अरब होते हैं ज़्यादातर और देखो नहीं अब मामूली पे लाड़ में नहीं कितना हो जाएगा भाई अंग्रेजी मोड़ है बहुत है ना बूढ़े बैठे यहाँ पर मामूली भाई
कितनी हो गई है जो ਉੱਥੇ ਹੀ हाँ और ये एक को नहीं दिया मैं मंगाना उससे ना ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ना ना जाके बात तो बहुत है इधर एक दो घर है ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਜੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? नहीं मैं बात करो या मैं बात किया नीचे कॉमन है तबलीग की इब्तदा की थी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने हमें मैं बात से काम शुरू हुआ ਆਪਣਾ ਭਈਆ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ मुल्तान है ना ਹਾਂ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ मौलाना अजीम बख्श साहब ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਜਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ जो उत्थे पढ़े कर रहा हूँ ना ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ हां फिर वो ਪੜਾਉਂਦੇ पहले तो मुझे काम में भी नजर आया ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਜਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ हालत में नजर मुल्तान आया ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ पूरे पाकिस्तान का के मुल्तान का सिर्फ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ जमात ਭਾਈ ਰੂਪ ਰਿਸ਼ਤਾ हमारी तस्वीर भी लगाई मौलवी अहमद जो गाड़ी वाली मेरे पास ये मेरी अब जब कोई आवाज़ आ रही है ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ हुआ जी हमारे इलाके में समाज आई ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਮੰਗਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ज़्यादा तब्दीली है हिंदुस्तान को भी हिंदुस्तान से आई होगी हिंदुस्तान से आई हो हिंदुस्तानी तब्दीलियों की देखिए ਕੌਣ ਹੈ तो मैंने कहा ठीक है दुआ करें कल की दुआ है रस्ती तो नगर की रानी हो रही थी तो बहुत और अमीर साहब खड़े देख रहे थे अमीर साहब खड़े देख रहे थे किसी तरह से कोई साथी वही साथी दोबारा सब जो कुछ भी हो गए ऐसे कोई नहीं काम
جگہ آپ نے میرا ہمارا کیا پتہ نہیں تین مجبوری کسی پر دے رہا مجھے سب سے نماز پڑھنی میں نے چاہیے میں ہونا لگے تو میں فائدہ کی روز نہ پوری ہوئی تو فائدہ کی آپ کی مرضی نہ میری گال تو آپ کی مرضی نہ آپ کی مرضی نہ کرنا یہ سوزوکی نہیں ہے، سوزوکی نہیں ہے، یہ چھوٹا کرولا مردنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. اب پھر سے گاڑی چلو تو میرے دل میں رستے میں ایک جگہ بھی گاڑی ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸ ਗਈ کوئی صبح آدمی نے آج تو بھی ٹائٹ میرے کو لگتا ہے تو چھوٹا کرولا ہی تجھے لے کے دے کھیتی میری وجہ نہیں بتائی کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ نہیں लालू में झील भी है ना हाँ میری بیٹی کی اس کے پاس گاڑی تھی کیا کرنا اس میں جماعتوں کو لے جائے مطلب ہمارا برتن شرتن رکھنے کہ جب جتنے ساتھی اس میں آ سکتے تھے اتنے سامان کو بنا دیا پھر لینے کے لیے بھی آ جاتا جہاں جماعت گئی ہے نا لینے کے لیے بھی آ جاتا. اب وہ گاڑی میں نے اسی نیت سے رکھی ہوئی ہے, دو بیٹے تھے میرا ایک ٹائم. اب وہ گاڑی اسی نیت سے میں نے رکھی ہوئی ہے کہ بھائی اسے میں نے جماعتوں میں استعمال کر لیا. بے شک میں نئی جتنی مرضی اچھی لے لوں, میں کہتا ہے تو جب آپ کو نئی گاڑی لیں گے یہ بیچ بن کے بیٹا یہ تو بیچنی نہیں ہے, یہ جو میں نے رکھی ہوئی ہے یہ بیٹے کی نشانی بھی ہے اور یہ تبلیغ کے لیے میں نے رکھی ہے. کہتا ہے پھر اسے پکی پکی تبلیغ والوں کو دے دے. میں نے کہا نا دینی نہیں ہے کسی کو, خود استعمال کر. آپ کو مجھے پتا نہیں ہے ملاوی کا کیا حال ہے؟ بہت کام ہے, بہت ملاوی میں بہت بہتر ہے. ملاوی کے بندے میرے ساتھ تھے, بہت پرانی بات ہے. ابھی ہمارے وہ کہتے ہیں سمندر کے کنارے پہ ہے کہیں سمندر جھیل ہے درمیان میں, پورے وہ کہتے ہیں لمبی لمبی جھیل انہوں نے مجھے قرآن پاک بھی دیا تھا علی پہ. تو اس کا مچھلی جو ہے باہر جاتی ہے, ان کا تمباکو سارا باہر ان کا جاتا سارا ہے, مچھلی کا ان کی منہ بڑی ساری باہر جاتی کتنا کام ہے ملاوی میں؟ ٹھیک ہے کام اور زیادہ ہندوستان میں. اچھا ہے. سب ہندوستانی دیکھا کہ اکثر ملکوں میں ہندوستانی کام, صومالیہ میں سارے صومالی ہیں, مقامی سارے مقامی کام کرتے ہیں, کوئی بھی چیز نہیں کام. بیٹا کیا حال ہے یار, ہمارے پاس بیٹھ جاؤ. بس تھوڑا ہی کام ہے. اچھا گاہک آئے گا تو پھر اٹھنا پڑے گا. نہیں گاہک ہی ہیں جی, اچھا گاہک آ جاؤ. نہیں اس مان لینا. ہماری جماعت آئی ہوئی ہے یہاں تقوا مسجد, اچھا پنڈی سے ہیں ہم.
ٹھیک یہ پہلی اور آخری ملاقات سمجھ، پھر انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمران نام تو میں بھول جاتا ہوں، میرا نام رفیق ہے، کہتے ہیں جنت میں جا کے نام بھی یاد آ جائے گا۔ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی کسی کی بھی، کیا پھر وہاں میں جو بوڑھا داڑھی والا ڈھونڈے، ہر بندہ 33 سال کا ہوگا، 90 فٹ قد ہوگا، 90 فٹ قد ہوگا، 33 سال کا جو ہے عمر ہوگی، یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ہوگی، داؤد علیہ السلام کی آواز ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہوں گے۔ یہ جنت کا منظر آپ کو بتا رہا ہوں مختصر سا اور صحیح، اور ایک وقت کی 40 من خوراک ہوگی۔ جنت میں نہ چھوٹا پیشاب ہے نہ بڑا پیشاب ہے، ڈکار آئی اور ہضم، ہر پھل کو کاٹے گا اس میں تیار کیا ہوا جوڑا نکلے گا۔ یہاں عقل کام نہیں کرتی کہ پھلوں میں کیسا جوڑا نکلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا نیل سے پار ہوئے تھے تو ان کے جب بچے پیدا ہوتے تھے نا وہ بمائے کپڑوں کے پیدا ہوتے تھے، بمائے کپڑوں کے۔ اب یہاں تو عقل میں نہیں آتی نا بات کہ بمائے کپڑوں کے کیسے، وہ اللہ جو چاہے کر دیتا ہے، جیسے چاہے یہ اس کی قدرت ہے۔ تو بھائی اس کی تیاری ہے، یہ تبلیغ کی جماعت جو ہے نا، ہمارا کوئی سب کا دماغ خراب نہیں، ہم 11 بندے ہیں، وہاں سے بستر اٹھایا 20-25 من ہمارے پیچھے وزن ہوتا ہے، کندھے پہ لدا اور پنڈی سے چلے۔ جیلم ہم نے 9-10 دن لگائے، جیلم سے پھر ہم لاہور آئے، لاہور سے ادھر آئے بھاولپور سے ادھر اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، پتیلے اپنے ساتھ ہوتے ہیں، بسترے ساتھ ہوتے ہیں، نیچے سوتے ہیں، اور ہر رنگ کے ہمیں بندے ہیں۔ ضرور نہیں ہے کہ سارے ہمیں امیر ہی امیر ہیں نا، ہمیں بیچارے ریڈی والے بھی ہوتے ہیں، نائی بھی ہوتے ہیں، مرچی بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، مزدور بھی ہوتے ہیں، جنرل بھی ہیں، مل مالک بھی ہیں، اور گورنمنٹ کے ملازم بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، ہر رنگ کے طبقے کے بندے ہمیں، زمیندار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں۔ اس لیے بھائی جب تک آدمی تبلیغ میں وقت نہیں لگاتا، تبلیغ کے کام کی سمجھ نہیں آتی۔ یہی سمجھ آتی ہے یار ان کے پاس ٹائم ہے، یہ فارغ لوگ ہیں، ان کے پاس جو ٹائم ہے ہم بڑے مصروف ہیں، اور ان کا تو گھر کا نظام پیچھے سے چل رہا ہے لیکن ہمارا نہیں چل سکتا، انہیں ہماری مجبوریوں کا پتہ نہیں۔ جس بندے کے پاس بھی جاتا ہے نا وہی آگے سے یہ کہتے ہیں یار آپ کو ہماری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے، ہمارا گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ وہ سمجھتے ہیں نہ ہماری بیوی ہے، نہ ہمارے بچے ہیں، نہ ہمارا کاروبار، ہم ملنگ ٹائپ بنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم میں ہر آدمی کوئی نہ کوئی اس کا کاروبار ہے۔ میں خود گورنمنٹ ملازم ہوں، میں ڈیفینس سے ریٹائرڈ ہوں، یہ ابھی حاضر سروس ہے، اور ہم میں انتہائی غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، لیکن بھائی قبر کی تیاری امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، اور تیاری تو ہمارے اپنا پہلے نماز پڑھنا امیر کے لیے بھی غریب کے لیے، روزہ رکھنا امیر کے لیے بھی غریب کے لیے بھی، قرآن پاک کی تلاوت امیر کے لیے بھی غریب کے لیے بھی، ذکر تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ امیر کے لیے بھی غریب کے لیے بھی۔ تو کامیابی کے لیے اللہ نے ہمیں پوری ساری چیزیں امیر اور غریب کو برابر دی ہیں۔ اس زبان سے چاہے تو میں گانے سن لوں، چاہے میں گانے پڑھ لوں، چاہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر لوں، چاہے میں کوئی اور دین کی چیز پڑھ لوں، کانوں سے چاہے میں غلط سن لوں، چاہے میں اچھا سن لوں، آنکھوں سے چاہے میں غلط دیکھ لوں، چاہے میں صحیح دیکھ لوں۔ کامیابی ہمارے جسم کے اندر ہے کہ اس 5-6 فٹ کے جسم کو ہم سنت کے مطابق استعمال کریں گے تو ہماری قبر بنے گی، آخرت بنے گی، اور جو غلط استعمال کریں گے تو وہ جو ہے ہماری دوزخ بنے گی۔ اب استعمال کو سیکھنے کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں کہ اس جسم کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ ابھی تو ہم روزانہ ناخن کاٹتے ہیں، ہمیں ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ پتہ نہیں کہ ناخن کیسے کاٹے جائیں، پاؤں کے ناخن کاٹے تو کیسے کاٹے، ہاتھ کے کاٹے کیسے کاٹے، لیٹرین میں جانے سے پہلے کی کون سی دعا ہے، بعد میں کون سی دعا ہے، پہلے کون سا پاؤں داخل کرے، بعد میں کون سا داخل کرے۔ 12 آپ سے عرض ہے کہ وقت ضرور لگا، 3 دن لگا لو، اس کے بعد سمجھ آ جائے۔ حضرت دعا کرنا ہمارے لیے، امیر کی نافرمانی ہمیشہ ہی ہو جاتی ہے، امیر کہتا ہے جلدی ہو، جلدی ہم سے ہوتی نہیں۔ لیکن امیر نے کہا بات دین کی ہونی چاہیے۔ دیکھو جی دنیا کی بات تو ہم دنیا کی بھی اگر کرتے ہیں تو تعلق تو ہم دین کا ہی بناتے ہیں۔ دعا کرنا میرے بیٹے کے لیے ضرور دعا کرنا۔
رسولی و سواگن اگر ایمان رسولی شام کو چلیے مغرب اتنے ہی پڑھیے پر انہیں تو ادھر نہیں جانا نہیں جانا چاہیے یار انہیں تو بیاہ نہیں جانا وعلیکم السلام نہیں اتنے منڈی آپ کو اچھا ایک سے میں نے پوچھا اس نے کہا کہ ہاں جی سمجھ کے اندر ماں بتا رہی تھی کہ ایک بار مجھے لگ رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آیا ہی اکثر مجھے سواری تھوڑی دیر اچھی جگہ یہ آیا سی ہوں گیا 10 تاریخ کا گیا مہینہ 3 سال بعد اچھا جی آئیں گے جی انشاءاللہ آئیں گے مغرب کے وقت دھیان ہوگا ہمارا تو بھائی ہم تو عرض ہی کرتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا کیا نام ہے جی میرا جی سیف الرحمان سیف الرحمان صاحب آپ کا محمد جمشید نام محمد رفیق ہے بھائی نام تو میں بھول جاؤں گا لیکن کہتے ہیں جو نام دنیا میں ایک چیز سے ملتا ہے نا جنت میں جا کے ملاقات بھی یاد آ جائے گی اور فرینڈ بھی یاد آ جائے گی باتیں بھی یاد آ جائیں گی انشاءاللہ جی کوشش کریں گے شام کو آئیں گے اور یہ بہت بڑا ایمان ہے نمائندہ پیغام ٹی وی قاری سیف الرحمان منڈی ازمان تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی ملنے کے لیے محمد قاسم صاحب کو اب جامع مسجد تقویٰ کی طرف جا رہے ہیں دعوت دے کر دین اسلام کی حاجی صاحب نہیں تو پیا